Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable and VOK TV. پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں مجیبر رحمان شامی صاحب. میں ان کا انالیسس ایک ٹی وی چینل پہ سن رہا تھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. دیر سیزن جرنلسٹ اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی بہتر بات کریں گے یا اس قسم کی بات کریں گے کہ جس میں کچھ لاجک ہوگا, کوئی سینس ہوگا. ایک بات جو انہوں نے تھوڑی اچھی کی اس کو میں اپریز کر دیتا ہوں. وہ یہ فرما رہے تھے جی کہ جو قیدی نمبر 804 ہے جو اٹک جیل میں بیرک نمبر 3 میں بیٹھا ہوا ہے, ہی از 71 ایئرز اولڈ ینگ مین. وہ ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ جو بھی اس کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے. ہی واکس ان دا کاریڈورز ان فرنٹ آف ہز سیل, قرآن حکیم پڑھ رہا ہے, بکس ریڈنگ کر رہا ہے. اس کی آنکھ میں ایک چمک ہے. ہی ہیز اے ہوپ جس کو الائیو رکھے ہوئے ہے. وہ ہی از اے سیلف موٹیویٹر جس نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رکھا ہوا ہے. اور اس نے یہ امید لگا رکھی ہے کہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اللہ کی مدد سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے اور انشاءاللہ پاکستان ضرور سرخرو ہوگا اور آگے بڑھے گا اور پبلک کی حکمرانی واپس پبلک کو ملے گی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. and I really appreciate for him giving those kind of comments to someone that who he has been very critical of. Secondly, انہوں نے اپنی انالیسس میں یہ کہا with کامران خان وہ اپنے آرگومنٹ کو تھوڑا سا جسٹیفائی کر رہے تھے. جسٹیفائی یہ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف بہت سارے بوگس کیسز بنائے ہوئے ہیں جس میں سیڈیشن ہے, کنسپریسی ہے, ڈی کلاسیفیکیشن آف سیکرٹس ہیں اور نہ جانے کیا کیا قتل کے بھی ہیں, اور اب تو فیملی کے پرسنل کیسز بھی بنا رکھے ہیں جس میں نکاح کا کیس ہے, توشہ خانہ, لانڈری لسٹ آف کیسز جن کی کوئی بیس نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک کیس بھی سچا ہوتا اور پکا ہوتا اور جس میں پھنسانے والوں کو یقین ہوتا تو انہیں 150-200 کیسز بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. وہ کیا کر رہے ہیں کہ جتنے مرضی they are trying to slap as many cases as possible just to keep him engaged, keep him disengaged from the public appearance. اس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں. ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے سیکرٹ سروس کروائے اپنے, اور اپنے سیکرٹ سروس کروانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس کی پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. جو مجیبر رحمان شامی صاحب کی جس بات پہ مجھے افسوس ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف جب عمران خان صاحب جیل میں تھے, جب ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا تھا اور May 9 ہو جاتا ہے, اور اس کا آج کسی ایس ایس پی صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس سارے ایویڈنسز آ گئے اور ہم انڈائٹ کر سکتے ہیں عمران خان کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایس ایس پی تھیں, آپ پولیس تھیں. پہلی بات تو یہ جب May 9 ہو رہا تھا تو آپ کہاں پہ تھیں؟ آپ نے جب پبلک رائٹ بڑھ رہی تھی, جب پبلک وائلنس ہو رہی تھی تو آپ کہاں پہ تھے؟ آپ کو روکنا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ انویسٹیگیشن تو کر ہی نہیں رہے کہ بھائی جن انسٹالیشن کی طرف پبلک مارچ کر رہی تھی ان انسٹالیشن کی طرف کون ان کو گائیڈ کر رہا تھا. جو گائیڈ کر رہا تھا کس کے کہنے پہ گائیڈ کر رہا تھا, اور کس نے ان کو شے دی تھی کہ آپ ان انسٹالیشن کی طرف جا کے مارچ کریں. پھر آپ یہ بتائیے کہ جو اتنی آپ کی ہیویلی گارڈڈ سیکیورٹی ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی, وہاں پہ پبلک کو ایکسیس دیا کیسے گیا؟ اور پھر مجیبر رحمان شامی صاحب آپ یہ فرمائیے, یہ بتائیے, پبلک کو یہ بتا دیجئے کہ ایک بندہ جیل میں ہے تو وہ کسی طریقے سے کنسپائر کر سکتا ہے. اگر جیل میں حکام اس کے پاس ہوتے ہیں, اگر وہاں سے وہ میسیجنگ ہو رہی ہے یا کنسپریسی آگے بڑھ رہی ہے, وہ میسیجز دے رہے ہیں, تو وہاں سے روکا کیوں نہیں گیا؟ وہ آگے میسیج ریلے کیوں نہیں گیا؟ اس سے May 9 آرکسٹریٹ کرنے والوں کی بدنیتی, ان کو پھنسانے کے لیے یہ ڈرامہ, اور اس چیز کو یہ فاسٹ فلیگ آپریشن بنانے کے لیے کیا گیا جس کو کوئی بھی نہیں بائے کرے گا. یہ آپ نے جس طرح مثالیں دینا شروع کر دیں, بھٹو کی مثالیں, مجیبر رحمان, شیخ مجیبر رحمان کی آپ نے مثالیں دینا شروع کر دیں. میرا خیال ہے پبلک نے پڑھنا شروع کر دیا, ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. وی ہیو اسٹارٹیڈ ریڈنگ ہسٹری, کیونکہ ہمیں ہسٹری غلط پڑھائی گئی ہے.
اور جو ہسٹری ہمیں غلط پڑھائی گئی ہے، معاشرت علوم جو پاکستان اسٹڈی ہمیں غلط بتایا گیا ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہم لوگ بہت ساری جنگیں جیت گئے. ہم کوئی جنگ نہیں جیتے بھائی جان. ہم نے 1 انچ جگہ بھی کسی سے نہیں لے سکے، بلکہ ہم نے اپنی بہت ساری جگہیں دی ہیں. ہم نے چائنا کو کشمیر کا ٹکڑا کاٹ کے گفٹ کیا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اپنی زمین کے ٹکڑے کاٹ کے دیے تو ہیں، لیے کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہمارے ہاں جو بھی آپ لوگ یہ جو مختلف ڈیز منائے جا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ ایوارڈ دیے جا رہے تھے، یہ آپ لائک مائنڈڈ لوگوں کو دے کے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہمارا بھی آج سے 18-20 مہینے پہلے تک خون گرما جاتا تھا جب ہم ملی نغمے سنتے تھے. اب تو اثر ہی نہیں کرتے بھائی، اب تو بالکل اثر نہیں کرتے یہ ملی نغمے، یہ ترانے. کیونکہ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں بھائی آپ لوگوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے خزانے اور پاکستان کے لیے آپ نے رکھے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے صرف ملی نغمے اور ترانے. اب اس سے کام نہیں چلے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کامنٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.